الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ مدثر کا آخری رکوع ہے. اس میں قسمیں کھا کر اللہ تعالی متنبع فرما رہے ہیں کہ جہنم کے عذاب کو اور اس کی آگ کو کوئی آدمی ہلکے میں نہ لے. یہ بہت بڑی آفت اور مصیبت ہے. اور ساتھ میں اس کا تذکرہ کرنا یہ تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے، ڈرانے کی چیز ہے جس سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے. کوئی بیجا جسارت نہ کرے کہ میاں دیکھ لیں گے جیسا ہو جائے گا، بلکہ ڈرتا رہے، کیونکہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے. جو مومنین ہیں وہ اس سے ڈر کر فرائض بجا لاتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں،
اور جو کفار و مشرکین ہیں وہ ڈرتے نہیں تو پیچھے سے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی 3 قسمیں کھا کر۔ پہلی قسم کھائی ہے چاند کی، دوسری قسم کھائی ہے رات کی، اور تیسری قسم کھائی ہے صبح کی۔ اور حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ان تینوں قسموں میں بھی بڑی حکمت اور بڑی تنبیہ ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ جو چاند ہے، یہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، ایک حالت پر نہیں رہتا۔ اسی طریقے پر جو رات ہے وہ بھی ایک حالت پر نہیں رہتی، کبھی لمبی ہوتی ہے، کبھی چھوٹی ہوتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ رات ہی رہے، بلکہ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ صبح بھی آتی ہے جب روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو ان تینوں سے یہ خلاصہ نکلا کہ ہر وقت احوال یکساں نہیں رہتے۔ آج جو یہ کفار اپنے کو طاقتور محسوس کر رہے ہیں، عن قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ کمزور سے کمزور تر ہو جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان بظاہر بالکل بے کس اور بے بس نظر آ رہے ہیں، جلد ہی وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ انہیں قوت سے سرفراز فرمائیں گے، کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ جیسے رات چھٹ جاتی ہے، اجالا آ جاتا ہے، اسی طرح یہ گمراہیاں چھٹ جائیں گی اور روشنی پھیل جائے گی۔ لہذا کیسے ہی حالات ہوں، کبھی کسی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے احوال کے درست ہونے کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ تینوں قسمیں کھا کے تنبیہ فرمائی کہ یہ جو آگ ہے یہ بہت بڑی آفت ہے، اور یہ ویسے ہی نہیں ہے بلکہ یہ ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ چاہے تو آدمی ڈر کر کے اپنے معاملات کو درست کر لے، اور نہیں ڈرے گا تو پھر فتنے در فتنے میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد پھر نقشہ کھینچا ہے آخرت کا کہ ہر انسان اپنے کیے کے اعتبار سے قید میں رہے گا، رکھا جائے گا۔ اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد جنت اور جہنم میں جانا ہے، یعنی کفار اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں محبوس ہوں گے، اور جو اصحاب الیمین ہیں جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ، تو دونوں کے عقیدے اور عمل کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ اہل ایمان جنت میں رہیں گے، اہل کفر جہنم میں رہیں گے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میدان حشر میں ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو۔ پھر اہل ایمان حساب دے کے نکل جائیں گے، لیکن اہل کفر حساب نہیں دے پائیں گے اور بالآخر انہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ مگر چند ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے اللہ کے مقربین بندوں میں
جن کو لائن میں لگنا ہی نہیں پڑے گا، وہ ڈائریکٹ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے بغیر کسی حساب کتاب کے۔ ان کو جنت میں جانے کا پروانہ ملے گا، پاس ملے گا، گرین چینل سے چلے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ہوشیار رہو، اللہ کا نظام ہے، زبردست نظام ہے، کوئی بچ کے نہیں جا پائے گا، سب کو چیک پوسٹ سے گزرنا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا۔ پھر سب جنت میں جب سب چلے جائیں گے جنتی، تو ان کو خیال آئے گا کہ بہت سے لوگ دنیا میں تھے اور اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جہنم میں چلے گئے۔ تو ایک ایسا موقع آئے گا کہ وہ جہنمیوں سے براہ راست بات چیت کر پائیں گے۔ تو پوچھیں گے کہ بھئی کیا معاملہ ہوا، تمہاری تو مت ماری گئی، تم تو جہنم میں چلے گئے، کس وجہ سے تم جہنم میں داخل ہوئے، وجہ کیا بنی؟ تو اب یہ کفار ہائے واویلا کرتے ہوئے کہیں گے کہ بس کیا بتائیں، ہماری قسمت پھوٹی ہوئی تھی، ہم نہ تو نماز پڑھتے تھے، نہ مسکین اور فقیر کو کھانا وانا کھلاتے تھے، بس الٹی سیدھی باتوں میں پڑے رہتے تھے، بکواس کیا کرتے تھے، غلط سلط عقیدے ہم نے گڑھ لیے تھے، روز جزا کا ہم انکار کرتے تھے، یہ ہمارا دنیا میں مشغلہ تھا، آج اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ گویا نہ عقیدہ درست تھا، نہ عمل درست تھا، اور اسی میں لگے لگے ہمارا موت کا وقت آ گیا، جس کا ہم انکار کرتے تھے، جس پر ہمیں یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب سن لو، اب تم جب یہاں آ گئے تو کوئی سفارشی تمہارے حق میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ جن پہ تم نے تکیہ کر رکھا تھا معبودان باطلہ، ان کے تو خود ہی لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ خود ہی جہنم میں جائیں گے۔ جو تمہارے بڑے بڑے لیڈر تھے، چودھری تھے، نیتا تھے، جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ نیا پار لگا دیں گے، ان کی تو خود ہی ہوا خراب ہوگی۔ اور جو اہل ایمان ہیں، ان کو تمہارے بارے میں سفارش کا اختیار ہی نہیں دیا جائے گا۔ جب اختیار ہی نہیں دیا جائے گا تو سفارش کا کیا سوال؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے سفارش تھوڑی چل سکتی ہے کہ جو چاہے کھڑا ہو جائے۔ وہاں تو بڑے بڑے پیغمبر بھی سفارش جب کریں گے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کرنے کا انہیں حکم ہوگا اور اجازت ملے گی، اور وہ بھی لیمیٹڈ ہوگی، اتنے حد تک سفارش ہو سکتی ہے، اوروں کے بارے میں نہیں۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب پیغمبر آئے تھے، کتابیں نازل ہوئی تھیں، نصیحت تمہارے سامنے کی جاتی تھی، تو تم تو اس سے ایسے منہ موڑ کے بھاگتے تھے جیسے کوئی گدھا شیر کی آواز سن کر کے یا غل غپاڑا سن کر کے بھاگتا ہے بدحواسی کے عالم میں، اسی طرح تم قرآن سن کر کے بھاگا کرتے تھے، اور یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی صحیفہ پکڑا دیا جائے کھلا ہوا، جس کے اندر تمہاری نجات کے بارے میں پروانہ لکھا ہوا ہو، اور تم جو ہو کسی طرح کے پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اور یا ایسے صحیفے ہمارے سامنے لائے جائیں جن میں یہ لکھا ہوا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرو، تب ہم مانیں گے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب ان کی حیلے بازیاں ہیں، بہانے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ان کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے، مگر ہم تمہیں سنا رہے ہیں نصیحت کی باتیں۔ جو چاہے نصیحت پکڑے، کارآمد بنے، کامیاب ہو، اور بھائی جس کو نہیں بننا تو اپنی راہ لے، اور یہ بھی سمجھ لے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے کوئی بھی نصیحت نہ حاصل کر سکتا ہے، نہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اللہ کی ذات وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، اور وہی ذات ہے جو مغفرت کرنے والی ہے۔ بڑے سے بڑے پاپی اور گنہگار کو بھی وہ منٹوں سیکنڈوں میں بخش دیتا ہے اگر ندامت کے آنسو اس کے سامنے بہائے جائیں اور اس سے معافی طلب کی جائے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ خیر الغافرین ہے۔ فرمایا کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر۔ سچ کہتا ہوں اور قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیٹ پھیرے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، یہ جہنم بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، یعنی بہت ہی پختہ بات کہی جا رہی ہے جس کے اندر کوئی شک شبے کا اندیشہ نہیں ہے کہ جہنم بڑی بھیانک خطرناک چیز ہے۔ نذیرا للبشر، انسانوں کو ڈرانے والی ہے۔ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، جو کوئی چاہے تم میں سے آگے بڑھے یا پیچھے رہے، راستے تو کھلے ہوئے ہیں۔ یا تو ڈر کر کے معاملات اللہ سے درست کر لے، اور نہیں ڈرے گا تو پیچھے ہی رہ جائے گا، پھسڈی رہ جائے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں میں پھنسا رہے گا مگر داہنی طرف والے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کو نہیں روکا جائے گا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، وہ جنتوں میں ہوں گے، باغیچوں میں، اور پوچھیں گے سب مجرموں اور گنہگاروں کا حال کہ تم کو کس چیز نے دوزخ میں ڈالا۔ پوچھیں گے تم کیوں چلے گئے، بڑی ڈینگیں ہانکا کرتے تھے دنیا میں، منہ بھر بھر کے باتیں کیا کرتے تھے، اب کیوں چلے گئے یہاں؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين، وہ بولے کہ ہم نہ تھے نماز پڑھنے والوں میں اور ہم نہ تھے کھانا کھلانے والے محتاجوں کے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بگھارتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے
یہاں تک کہ آ پہنچی ہم پر یقینی بات، یعنی یا تو موت آ گئی یا یہ قیامت کے دن ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پھر نہ کام آئے گی ان کے سفارش کرنے والوں کی سفارش، کوئی کرے گا بھی نہیں۔ کام تو جب آئے جب کوئی کرے، اور کرے گا بالفرض تو کوئی اعتبار نہیں اس کا۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، پھر تم کو کیا ہوا کہ نصیحت کی باتوں سے منہ موڑتے ہو؟ كأنهم حمر مستنفرة، گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکے ہوئے۔ فرت من قسورة، جو شور مچانے سے یا شہر کی دھاڑ سے بھاگ رہے ہیں حواس باختہ ہو کر۔ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ملیں کھلے ہوئے صحیفے۔ كلا بل لا يخافون الآخرة، ہرگز نہیں، پر وہ ڈرتے نہیں ہیں آخرت سے۔ اصل بات یہ ہے، كلا إنه تذکرہ، کوئی نہیں، یہ تو نصیحت ہی نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وما يذكرون إلا أن يشاء الله، اور وہ بغیر اللہ کے چاہے نصیحت قبول نہیں کریں گے۔ هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وہی ہے جس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور وہی بندوں کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو یہ خاص طور پر کفار و مشرکین کے لیے سخت تنبیہی آیات ہیں کہ حجت تم پر تام ہو چکی ہے، نصیحت تمہارے اوپر اتاری جا چکی ہے، پیغمبر علیہ السلام کو تمہارے پاس بھیجا جا چکا ہے، قیامت کی باتیں تمہیں بتائی جا چکی ہیں۔ اب بھی اگر تم انکار اور تکذیب کے راستے پر رہو گے تو انجام بہت خطرناک ہے، بچنے والے نہیں ہو۔ اور اس سوچ میں مت رہنا کہ میاں فلاں معبود ہمیں بچا لے گا، اور فلاں استھان پر ہم نے اگر منت چڑھا دی تو ہمارا کام بن جائے گا۔ یہ سارے وہ پتے ہیں جو قیامت میں ہوا دے جائیں گے، انہیں خود اپنی جان بچانی بھاری پڑے گی، تمہیں کہاں سے بچا پائیں گے۔ اس لیے سب کے سب رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف، جو اہل التقوی بھی ہے، اہل المغفرہ بھی ہے، اسی سے ڈرنا ہے، اسی سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ وہی معافی دے سکتا ہے، وہی گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، اسی کے پاس مغفرت اور رحمت کے خزانے ہیں۔ بڑے سے بڑا پاپی اور گنہگار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی طرف آئے۔ اس لیے سورت کا اختتام اہل المغفرہ پر کیا گیا ہے کہ کتنا ہی بڑا اپنے دور کا پاپی اور گنہگار کیوں نہ ہو، امید لے کر کے آئے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آئے اللہ کے دربار میں،
اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رحمت اور مغفرت سے سرفراز فرمائیں۔ ماہ مبارک کے چند لمحات گویا باقی رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کی برکت سے، اس ماہ مبارک کی برکت سے پوری امت کے لیے، انسانیت کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائیں، اور جو وبا پھیلی ہوئی ہے الہ العالمین اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، ہماری مساجد کو حسب سابق آباد فرمائیں، دینی سرگرمیوں کو حسب سابق جاری فرمائیں۔ خاص طور پر اس وقت ہمارے فلسطین بھائی بڑے مظلوم ہیں، جن پر انتہائی وحشیانہ اور دہشت گردانہ کارروائیاں اسرائیل کے دہشت گرد فوجی ذرائع کے ذریعے سے کی جا رہی ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی بھی بے حرمتی کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کا دل ان واقعات سے چھلنی ہے اور اپنی بے بسی پر دل محسوس کر کے ہر مسلمان رہ رہا ہے۔ الہ العالمین آپ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری نصرت فرمائیے، ہمارے اندر خصوصاً جو مسلم حکومتیں ہیں، ان کے حکمراں ہیں، ان کے اندر دینی حمیت پیدا فرمائیے، حق کی حمایت اور باطل کی مخالفت کا جذبہ ان کے اندر پیدا فرمائیے۔ الہ العالمین ہر طرح کی آزمائش سے، ابتلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے تمام اعزاء اقربا ان سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائیے۔ جو بھی ہمارے محبین محسنین ہیں یا جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا کہہ رکھا ہے، یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، الہ العالمین ان سب کے لیے خیر عافیت کے فیصلے فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔